السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوتے ہوئے ڈر جانے والے کے لیے دعا۔ عن عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اذا فزغ احدکم فی النوم فلیقل اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون فإنها لن تضرہ۔ حضرت عمر بن شعیب اپنے والد حضرت شعیب اور اپنے دادا یعنی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی نیند میں گھبرا جائے، ڈر جائے، تو اسے چاہیے کہ یہ کلمات پڑھے: اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ میں اللہ کے کامل کلمات کے ذریعے پناہ مانگتا ہوں اس کے غضب سے، اس کی سزا سے، اس کے بندوں کے شر سے، شیطان کے وسوسوں سے، اور اس بات سے کہ شیطان میرے پاس آئیں تو اسے کوئی نقصان نہ ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی، جب تم میں سے کوئی نیند میں گھبرا جائے، نیند کے دوران ڈر جائے، نیند آئی ہو، کوئی خواب دیکھا، کوئی ایسی چیز دیکھی جس سے ڈر گیا انسان، گھبرا گیا، تو اسے چاہیے کہ اس وقت یہ کلمات طیبات ادا کرے، یہ دعا مانگے: اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیطان وان یحضرون۔ میں اللہ کے کامل کلمات کی پناہ و حفاظت میں آتا ہوں، اس کے غضب سے، اس کی سزا سے، اس کے بندوں کے شر سے، شیطان کے وسوسوں سے، اور اس بات سے کہ شیطان میرے پاس آئیں تو اسے کوئی نقصان نہ ہوگا۔ اگر کوئی بندہ یہ دعا مانگتا ہے تو پھر وہ اگر خواب میں ڈر جاتا ہے، کوئی ڈراؤنا خواب آ جاتا ہے، کوئی ایسی بات ہوتی ہے، یہ کلمات طیبات پڑھ لینے والا اسے بعد میں کسی قسم کا نقصان نہیں ہوگا۔ بعض خوابیں ایسی ہوتی ہیں، وہ ایسا معاملہ ہوا جاتا ہے، لیکن جب یہ کلمات طیبات ادا کر لیے گئے زبان سے تو پھر انسان کو کوئی تکلیف اور کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مبارکہ میں بڑی حکمتیں ہیں، اس میں بڑی باتیں ہیں۔ ایمان والے کو چاہیے کہ ان باتوں کا خیال رکھے، یہ احادیث مبارکہ، یہ دعائیں یاد رکھے۔ یاد نہیں رہ سکتی تو اگر کسی کے پاس کتاب ہے تو کتاب ہی سرانی رکھ لے کہ اگر خدا نہ خواستہ اسے یہ خواب آ جائے تو کھول کے اسے پڑھ لے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ انسان بڑی سعادتوں والا، بڑی برکتوں والا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق اپنے شب و روز گزارتا ہے۔ چلیں بسم اللہ جی۔ واش روم جاتے وقت دعا۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا دخل الخلاء قال اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیت الخلاء واش روم داخل ہونے کا ارادہ فرماتے تو یہ دعا مانگتے: اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں تیری پناہ و حفاظت چاہتا ہوں خبیث مذکر اور مؤنث جنات سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے ہمیں کہ واش روم جب جائیں تو اس وقت یہ دعا مانگیں: اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث،
اے اللہ میں تیری پناہ و حفاظت چاہتا ہوں خبیث مذکر اور خبیث مؤنث جنات کے شر سے۔ یہ جنات ہیں، کچھ مذکر ہوتے ہیں کچھ مؤنث ہوتے ہیں، ان کی طبیعت میں خباثت ہوتی ہے، شرارتیں کرتے ہیں، تو ایسے موقع پر انسان اکثر بے وضو ہو جاتا ہے، غافل ہوتا ہے، تو ایسے موقع پر وہ اپنا داؤ اور وار کرتے ہیں۔ اس لیے یہ پہلے پڑھ لیے جائے کلمات، تو اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے، ان کلمات کے ادا کرنے کی برکت سے اسے یہ واش روم جاتے ہوئے جن سے خدشہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھتا ہے۔ تو بعض وہاں کچھ ایسے جگہ پر ہوتی ہیں، تو کچھ ایسے حشرات الارض ہوتے ہیں جو حشرات الارض انسان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو جب انسان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں تو یہ دعا مانگ لی جائے تو اللہ تعالیٰ ان سے بھی بچا لیتا ہے۔ مثلا یہ ہر جگہ ایسا ضروری تو نہیں کہ جو گھروں میں ایسے بنے ہیں واش روم ٹوائلٹ صاف ستھرے ہوں، کبھی کسی انسان سفر میں ہوتا ہے، کسی جنگل میں چلا جاتا ہے، کسی صحرا میں، کسی کھیت میں، تو اس دوران کسی جانور موذی جانور کے ڈس جانے کا خدشہ ہوتا ہے کہ کہیں ڈس نہ جائے، تو یہ دعا پڑھ لی جائے۔ امید رکھنی چاہیے کہ اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان سے بھی محفوظ فرمائے گا۔ تو یہ تعلیمات نبویہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، پیارے پیارے ارشادات ہیں۔ ان ارشادات کو یاد رکھنا چاہیے اور ان پر عمل کرنا چاہیے، عادت بنا لینی چاہیے کہ جب بھی انسان واش روم جاری لگے تو کہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ تو ایسا پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اسے ان جو شیاطین ہیں وہ مذکر ہوں یا مؤنث، ان کے شر سے بچاتا ہے، ان کے تکلیف دینے سے بچاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی پناہ و حفاظت بڑی پناہ ہے، بڑی حفاظت ہے۔ جو رب کی پناہ و حفاظت میں آ جاتا ہے پھر اسے کوئی چیز تکلیف نہیں پہنچا سکتی۔ عن زید بن ارقم رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ان هذه الحشوش محتضرة فاذا اتى احدكم الخلاء فليقل اعوذ باللہ من الخبث والخبائث۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک یہ بیت الخلاء جنات و شیاطین کے حاضر ہونے کی جگہ ہے، لہذا جب تم میں سے کوئی بیت الخلاء جانے کا ارادہ کرے تو یہ دعا مانگ لے اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، میں اللہ کی پناہ و حفاظت میں آتا ہوں خبیث نر اور مادہ جنات کے شر سے۔ ہاں یہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جاتی ہے، وہاں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث ہے، یہاں اعوذ باللہ من الخبث والخبائث۔ تو یہ مذکر اور مؤنث جو شریر جنات ہیں ان کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ و حفاظت چاہی جاتی ہے۔ تو بندہ مومن کو چاہیے کہ ایسی دعا مانگ لے، بندہ مومن کو چاہیے کہ یہ دعا مانگ لے۔ اس کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے محفوظ رکھے گا، تکلیف سے محفوظ رکھے گا۔ جو وہ کسی کو درد دینا چاہیں تو اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھ لیتا ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے پڑھ لینا چاہیے بسم اللہ۔ ایک ہے اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، پھر بسم اللہ۔ بسم اللہ پڑھنے سے ایسے ہوتا ہے کہ انسان جب وہ کپڑے اتارتا ہے تو جو مخلوق ہمیں نظر نہیں آتی، پتہ نہیں کتنی مخلوق ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی، جنات نظر نہیں آتے، فرشتے ہمیں نظر نہیں آتے، تو وہ تو ہمیں دیکھتے ہیں۔ تو جب انسان بسم اللہ صرف اتنا لفظ کہہ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور ان کی نگاہوں کے درمیان پردہ ڈال دیتا ہے جس سے وہ انسان کے سطر کو نہیں دیکھ سکتے۔ یہ ہمارے کپڑے ہیں نا، کپڑے کیوں پہنے ہیں؟ انسان ہے کپڑے پہنتا اپنا سطر بچاتا ہے کہ یہ شرمگاہ ہے، اسے کوئی نہ دیکھے۔ تو جب وہ انسان واش روم میں جاتے ہوئے اسے اتارتے ہوئے شاید بسم اللہ کا لفظ ہی پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ جو مخلوق نظر نہیں آتی اس کی آنکھوں کے درمیان میں اور اس میں پردہ ڈال دے گا، وہ نہیں دیکھ سکتے، وہ نہیں دیکھ سکتے۔ تو یہ دعا کیسے ہوگی جی؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، پھر بسم اللہ، اتنا ساتھ بسم اللہ بھی کہہ دیں گے،
تو یہ کیا ہوگا کہ انسان اور وہ مخلوق جو نظر نہیں آتی، انسان کے جسم اور ان کے درمیان پردہ آ جاتا ہے۔ پردہ آئے گا تو وہ کیا ہوگا، ہم لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے تو پردہ بنا دیتے ہیں، دیواریں بنا دی ہیں، کمرے ایک چھوٹے میں چلے گئے ہیں، وہ ہم نے واش روم بنایا ہے، لیکن جو مخلوق ہمیں نظر نہیں آتی اس کے لیے وہ تو وہاں ہوتی ہے، اس کے لیے کیا کریں گے، بسم اللہ اتنا ہی پڑھیں گے تو اللہ تعالی ہمارے جسم اور ان کے درمیان، آنکھوں کے درمیان پردہ ڈال دے گا۔ وہ اللہ کی طرف سے ایک پردہ ہوگا جس پردے کو وہ ہٹا نہیں سکتے۔ تو دعا کیا ہوئی جی، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، پھر کیا، بسم اللہ۔ اتنا کہہ کہ کپڑے اپنا بندہ انسان کھولتا ہے، واش روم جو جانا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے، ایک تو شیاطین سے اللہ تعالیٰ بچاتا ہے، پھر ان کی نظر سے بھی بچاتا ہے کہ وہ دیکھ بھی نہیں سکتے، ہمارے سطر کو وہ دیکھ نہیں سکتے، تو بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا سطر کوئی دیکھے نہ، اسی لیے تو دیوار میں چلا جائے، اسی لیے تو اندر چلا جاتا ہے کہ تاکہ کوئی نہ دیکھے۔ تو یہ دوسری مخلوق جو ہے وہ بھی نہیں دیکھ سکتی، کیسے، بسم اللہ پڑھنے سے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چلے، واش روم سے نکلتے وقت کی دعا۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان اذا خرج من الغائط قال غفرانک۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واش روم سے نکلتے تو کہتے غفرانک، اے اللہ میں تیری مغفرت کا طلبگار ہوں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک اور تعلیم دی کہ جب انسان واش روم سے نکلتا ہے تو کیا کہنا ہے، غفرانک۔ کیا کہنا جی، غفرانک، اے اللہ تیری مغفرت کا سوال ہوں، میری مغفرت فرما دے۔ انسان عموم انسان ہے، یہ تو بڑوں کی باتیں ہیں نا، بڑے ہر وقت اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، ہر وقت اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، لیکن جب واش روم جاتے ہیں تو اس وقت فرق تو پڑتا ہے نا، واش روم میں جاتے ہیں فرق تو پڑتا ہے، وہ انسان اپنے آپ کو صاف کرتا ہے تو اس توجہ میں فرق آ جاتا ہے۔ توجہ میں جب فرق آتا ہے تو وہ اللہ والے کیا کہتے ہیں، نکلتے ہی کہتے ہیں غفرانک، یا اللہ یہ غلطی ہو گئی، ایک مجبوری تھی، ہم تجھے اتنا یاد نہیں کر سکے جتنا کرنا چاہیے تھا، تو ہماری مغفرت فرما دے، ہماری مغفرت فرما دے۔ تو یہ مومن کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے، باہر نکلتے وقت غفرانک، یا اللہ تیری مغفرت کے سوالی ہیں، ہماری مغفرت فرما دے۔ اتنا عرصہ جو یاد میں فرق آیا ہے، یا اللہ اس کی بھی مغفرت فرما دے۔ وہ ہر وقت اللہ کو یاد کرنے والے، ہر لمحہ اللہ کو یاد کرنے والے، ہر گھڑی اللہ کو یاد کرنے والے مسجد میں ہیں، حالت نماز میں ہیں، وہ اللہ کی طرف متوجہ ہیں، گھر میں آتے جاتے ان کا دل کی طرف اللہ کی طرف توجہ ہے، ذکر کرتے ہیں، لیکن جب وہ واش روم میں جائیں گے تو فرق تو کچھ نہ کچھ آتا ہے۔ انسان ہے، فرق تو آتا ہے نا کہ واش روم میں جاتے ہوئے تو جب فرق آئے گا تو اس وقت وہ باہر نکلتے ہوئے اپنے آپ کو گناہگار سا تصور کرتے ہیں کہ یہ ہم بندے ہو کر فرق کیوں آیا ہے، یہ بھی فرق نہیں آنا چاہیے تھا۔ عرض کی غفرانہ کا، یا اللہ تیری مغفرت کے سوالی ہیں، ہمیں معاف کر دے۔ تو یہ کتنا اللہ کے ساتھ تعلق قائم کیا جاتا ہے، ہر گھڑی ہر لمحہ اللہ کے ساتھ تعلق ہے، اللہ کے ساتھ رشتہ ہے، بندہ اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے بغیر کچھ نہیں ہیں، کیا ہیں، کچھ بھی نہیں ہیں۔ رب کی رحمت خدا نہ خواستہ ایک لمحہ کے لیے اگر کسی سے جدا ہو جائے کچھ نہیں رہے گا۔ ہمارا سب کچھ ہے تو اللہ کی رحمت سے ہے، اپنے فضل و کرم سے ہے۔ تو انسان کو اپنی عاجزی کا، درماندگی کا اعتراف کرتے رہنا چاہیے، ہر لمحہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی کرتے رہنا چاہیے۔ تو اس وقت عرض کیا جاتا ہے غفرانہ کا، اے اللہ تیری مغفرت کے سوالی ہیں، اب ہمیں معاف کر دینا۔ اس میں وہ توجہ نہیں رہی ہے تو وہاں بھی انسان نکلتے ہوئے پھر پوری دل جمی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اللہ کو یاد کرتا ہے، رب رب کرتا ہے۔ کتنے خوش قسمت لوگ ہیں جو ہم وقت اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اپنے پروردگار کو یاد کرتے ہیں۔ اسلام ہمارا کتنا کامل دین ہے، کتنا مکمل دین ہے، اس کی تعلیمات میں کسی جگہ بھی کمی نہیں ہے۔ کوئی بھی گوشہ اٹھا کے دیکھے، پوری کی پوری تعلیمات ہیں۔ یہ واش روم سے نکلتے ہوئے بھی یہ دعا مانگنا، یہ اعلیٰ سوچ کی دلیل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گدھے کی آواز نکالتے وقت دعا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اذا سمعتم سیاح الدیکتی فاسألوا اللہ من فضلی فإنا رأت ملکا وإذا سمعتم نہیک الحمار فتعوذوا باللہ من الشیطان فإنہا رأت شیطانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم مرغ کی اذان سنو تو اللہ تعالیٰ کا فضل مانگو کیونکہ اس وقت اس نے فرشتے کو دیکھا ہے، اور جب تم گدھے کی آواز سنو تو اللہ تعالیٰ کی پناہ و حفاظت مانگو شیطان مردود سے کیونکہ اس نے شیطان کو دیکھا ہے۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم مرغ کی بانگ سنو، یہ اذان کا لفظ غلط آ گیا، بانگ، مرغ کی آواز کو کیا کہتے ہیں؟ بانگ۔ تو یہ مرغ کی جب بانگ کو سنو تو اللہ تعالیٰ کا فضل مانگو، آواز اس کی سنتے ہو، مرغ جب کرتا ہے تو اس وقت کیا کہنا؟ یا اللہ اپنی رحمت دے دے، اپنا فضل دے دے۔ کیوں؟ اس وقت اس نے فرشتے کو دیکھا ہے۔ اب یہ بھی کیسی ہیں جو چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی، جانور دیکھ رہے ہیں، اور جانور کو فرشتہ نظر آتا ہے، تو فرشتہ جب نظر آئے تو اس وقت اللہ کا فضل مانگتی ہیں، اس کے قریب فرشتہ ہے، جب اس کے قریب فرشتہ ہے تو ہمارے قریب بھی تو ہے نا، وہ جانور تو ہمارے پاس ہی جس کی آواز سن رہے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ سے فضل مانگتے ہیں، اے اللہ اپنی رحمت فرما۔ اور جب گدھے کی آواز کو سنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی پناہ و حفاظت مانگتے ہیں شیطان مردود کے شر سے، کیونکہ وہ شیطان کو دیکھتا ہے۔ گدھے کو شیطان نظر آتا ہے، وہ شیطان کو دیکھ کر اپنی آواز نکالتا ہے، بے سری سی آواز نکالتا ہے، بدی سی آواز نکالتا ہے۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بری آواز سب سے کیا ہے؟ گدھے کی آواز ہے۔ گدھوں کی آواز جو ہے بری آوازوں میں بہت بری آواز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد میں جب گدھے کی آواز کو سنو تو اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو، اللہ تعالیٰ ہم انہیں ان تعلیمات پر عمل کی توفیق دے۔ شیطان کن کن راستوں سے ہم پر حملہ کرتا ہے، کن کن ذریعوں سے ہمیں داغدار کرنا چاہتا ہے، دیکھیے صحیح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے وہ سارے کے سارے رستے بتا دیے۔ یہ شیاطین کے رستے ہیں، ان شیاطین کے رستوں پر امن، وہ شیاطین کے رستے اس کو بند کر دو، اللہ کا نام لے کے بند کر دو۔ واش روم جاتے ہیں، اعوذ باللہ من الخبث والخبائث کہہ کے شیطان کا رستہ بند کر دیا۔ گدھا آواز نکالتا ہے، شیطان اس رستے سے آتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس وقت بھی تم اعوذ باللہ پڑھ کے شیطان کا رستہ بند کر دو۔ تو شیطان جن رستوں سے آتا ہے ہمارے لیے وہ رستے بھی بند کر دیے گئے ہیں۔ تو آئیے رحمان جل جلالہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، شیطان مردود کے شر سے اللہ کی پناہ و حفاظت مانگتے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے شیطان ہم پر حملہ کر سکتا ہے۔ ہر لمحہ ہر گھڑی اپنے اللہ کو یاد رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنے والے کی جھولی بھری رہتی ہے۔ کتے اور گدھے کی آواز کے وقت دعا۔ عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا سمعتم نباح الکلاب ونہیک الحمر باللیل فتعوذوا باللہ فإنہن یرین ما لا ترون۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم رات کو کتوں کا بھونکنا اور گدھوں کی آواز سنو تو اعوذ باللہ پڑھو کیونکہ یہ وہ کچھ دیکھتے ہیں جو تم نہیں دیکھتے۔ رات کو کتے کی آواز آئے تو اس وقت بھی، اور جب گدھے کی آواز آئے تو اس وقت بھی، رات کو بلائیں بھی نازل ہوتی ہیں، اللہ کی طرف سے مصائب آتے ہیں، شیاطین آتے ہیں۔ تو یہ شیاطین گھروں میں چکر لگاتے ہیں، گھروں میں داخل ہوتے ہیں، لوگوں کے دین و ایمان کو تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ رات کے وقت اگر کہیں کتا بھونکے تو اس وقت فوراً اعوذ باللہ پڑھ لیتے ہیں، اگر کہیں گدھے کی آواز ہے پھر بھی اعوذ باللہ پڑھ لیتے ہیں، تو ان کو وہ چیزیں نظر آ جاتی ہیں۔ تو آئیے تعلیمات نبویہ پر عمل کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ احادیث کا یہ حصہ، یہ شیاطین اور ان کے کارنامے ہیں، یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی مریض کو کہا جاتا ہے کہ ان چیزوں سے بچ جاؤ، پرہیز کرو۔ یہ ہمارے لیے پرہیز ہے، ان سے ہم نے بچنا ہے۔ جو ان سے بچ جاتا ہے اللہ کی رحمتوں سے مالا مال ہوتا ہے۔ ساتھ ساتھ دوا بھی دی جا رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ جب تمہیں کتے کی آواز آئے
اعوذ باللہ پڑھ لو، جب تمہیں گدھے کی آواز آئے اعوذ باللہ پڑھ لو، واش روم جاتے ہوئے اعوذ باللہ پڑھ لو۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جہاں جاگتے ہی انسان کو وہ شیاطین حملہ کر دیتے ہیں، دین و ایمان تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے ایسے برے برے خیالات دل میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جن کو دور کرنا پھر مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ کلمات طیبات ادا کر لینے سے اللہ تعالیٰ دل کی دنیا کو پاک کر دیتا ہے۔ اسلام میں پورے طریقے سے داخل ہو جائیے، شیطان کی پیروی نہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہو لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے، اور نہ چلو شیطان کے نقش قدم پر، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ایمان والوں سے کہا جاتا ہے اے ایمان والو، اسلام میں پورے طریقے سے اے ایمان والو اسلام میں پورے طریقے سے داخل ہو جاؤ۔ کبھی تنہائی میں نا آپ بیٹھے ہو نا، سونے کے لیے لیٹے ہوں یا آنکھیں بند ہوں، اس وقت اس آیت پہ غور، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو اسلام میں پورے طریقے سے داخل ہو جاؤ۔ باقی باتیں تو بعد کی ہے نا، ذرا اس کا ہی لطف لیجئے کہ ہمارا اللہ ہمیں بلا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ کلام کس کا ہے؟ اللہ کا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اللہ ہمیں، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اب نہیں ہزاروں سال، وہ بات کب ہے؟ زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے کیا ہے؟ یہ بندے کو اس وقت یاد کیا ہے، تقدیر اس وقت لکھی جا چکی ہے۔ تو ہم کتنے خوش قسمت ہیں، کیا اسی قسمت پہ ناز کر لیں تو کیا کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے ہزاروں سال پہلے ہمارا لکھ دیا تھا کہ یہ میرے گھر میں بیٹھ کر میری حدیثیں پڑھیں گے۔ اس سے بڑھ کر کبھی سوچا ہم نے؟ اللہ نے ہمارا کتنا فضل کیا، جس کا لکھ دیا وہ آ گیا۔ اتنے لوگوں میں اللہ نے ہمارا لکھ دیا کہ ہم فلاں دن فلاں موقع پر مسجد میں آ کر اپنا باقی معاملہ چھوڑ کر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سنیں اور سنائیں گے۔ یہ کب لکھا تھا؟ زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے۔ اس وقت سے اللہ نے ہمیں یاد کیا ہے۔ تو جس خالق و مالک نے اتنا عرصہ پہلے ہمیں یاد کیا ہے، کیا ہمارا حق نہیں بنتا اس کو یاد کرے؟ اس کو یاد کرنا چاہیے، ہر لمحہ یاد کرنا چاہیے، ہر گھڑی یاد کرنا چاہیے۔ اسی لیے تو اس نے کہا ہے کہ یہ جگہیں ہیں جہاں میرا دشمن، تمہارا دشمن شیطان تم پر حملہ کر سکتا ہے، اس سے بچو بچو بچو۔ اور پھر اے ایمان والو اسلام میں پورے طریقے سے داخل ہو جانا اور مکمل طریقے سے داخل ہو جانا۔ اسلام صرف ایک دو باتیں ماننے کا نام نہیں، پورے کا پورا ایک نظام ہے اسلام کا۔ اس پورے نظام میں داخل ہو جاؤ، اس پورے نظام میں تم آ جاؤ تو ایمان والے اس پورے نظام میں آ جاتے ہیں، اور پورے نظام میں آ کر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے مالا مال ہوتے ہیں۔ یہ انڈیا ہے، یہ اس میں ہندو ہیں، تو اس ہندوستان میں جو بھی مذہب آیا نا، ہندو ایک اپنا کھلا مذہب رکھتے ہیں، کہتے جو بھی آؤ اس کو اپنے یہاں پاؤں جمانے کی اجازت نہ دو، کچھ باتیں اس کی قبول کرو، کچھ اپنی دے دو۔ وہ ایک نا کھولے سے ہیں، کہتے کچھ ان کی لے لو، کچھ اپنی دے دو، بس گڑبڑ ہو جائے، مکس ہو جائے، ہم میں مکس ہو جائے گا تو ہمارا ہی ہو جائے گا۔ انہوں نے ہر قوم پر یہ آزمایا، جو بھی گیا اس کو کچھ دی، کچھ ان کی لے لی۔ مسلمانوں سے اس لیے ناراض ہیں کہ ہم ان کی باتیں کچھ قبول کر لیتے ہیں، یہ ہماری ایک بھی قبول نہیں کرتے۔ مسلمان کی ایک بھی قبول نہیں کرتا، کیوں؟ مسلمان کی ساری تعلیمات تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے طریقے پر دے دی۔ ہمارا پورا اسلام ہے، اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا ہمارا سوا دین کے لیے خاطر ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں لیٹیں گے تو کس طرف؟ دائیں پہلو پر۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ارشادات کے مطابق مسجد میں آتے ہیں، سب کچھ آتے ہیں۔ وہ آپ کو دیکھ لیں، آپ کے وہ انڈیا میں مزارات پر وہ چلے جاتے ہیں، ہندو چلے جاتے ہیں،
مزارات پہ جا کے وہ ایسے دعائیں مانگتے ہیں، مسلمانوں کا کام ہے نا، وہاں جا کے مانگتے ہیں. پھر وہ تقاضا کرتے ہیں ہم تمہارے مزار پہ کہ تم ہمارے مندر پہ. مسلمان مندر میں نہیں جائے گا، مسلمان مندر پہ نہیں جاتا، کیونکہ اس کا دین مکمل ہے. یہ تو وہ کرے نا جس کا دین نہ مکمل ہو. ہمارا تو کامل و مکمل دین ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، پورے کا پورا دین دے کے بھیجا. تو دین دے کے بھیجا تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پورے کا پورا دین لے کے آئے ہیں. اور جب پورے کا پورا دین لے کے آئے ہیں تو اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل و کرم ہے. اس فضل و کرم میں کہیں کوئی جھول نہیں ہے، اس میں کسی جگہ بھی کوئی کمی نہیں ہے. تو پورے کا پورا ایک نظام ہے، اس پورے نظام میں ہم نے داخل ہونا ہے. کیا کبھی اس دین کی صداقت بھی سوچا کبھی کہ مکہ مکرمہ کے جانی دشمن، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن، حملہ کرنے والے، لڑائیاں کرنے والے، آپ کے خلاف لڑنے والے، لیکن جب مسلمان ہو گئے وہ بالکل ایسے ہو گئے کہ بس ان کی طبیعت ہی بدل گئی. وہ جان نثار بن گئے، جان قربان کرنے والے بن گئے. بھائی دشمن ہے کل جانی، آج یا کل کسی سے کوئی ڈر نہیں ہے، کسی سے کوئی، سب ایک جیسے ہو گئے. بھائی ہم ہوں کہیں کوئی دشمن آ کے شامل، ہم تو ڈرتے رہتے ہیں یار یہ اندر سے کہیں بگڑا ہوا نا. وہاں ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا. جو آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا، فرمایا یہ تمہارا بھائی ہے، اس کو اپنے اندر شامل کرو. اور وہ بھائی ایسا بنا ہے کہ جیسا بھی ہو گیا، اگر خالد ابن ولید ہے اور وہ خالد ابن ولید وہ غزوہ احد پر مسلمانوں کو کچھ شہید بھی کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی اسلام میں داخل ہوتے ہیں وہ اسلام کی تلوار بن جاتی ہے. نبی فرماتے ہیں یہ سیف اللہ اسلام کی تلوار ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ، یہ بڑے بڑے لوگ تھے اسلام کے، لیکن جیسے اسلام میں آتے ہیں ایسے جان نثار بن جاتے ہیں کہ انسان کا تصور نہیں ہو سکتا. تو یہ کیا ہے؟ اسلام ہمارا کامل و مکمل دین. ابو جہل کا بیٹا وہ اب اپنے باپ کی طرح ہے، دشمن ہے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی رحمت میں لیا پھر ابو جہل کا بیٹا نہ رہا، پھر سیدنا اکرمہ ہو گئے رضی اللہ عنہ. پھر ختم نبوت کے اس محاذ پر جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے لشکر بھیجا یمامہ کی سرزمین میں، یہ دشمن سے لڑے. اور ان کی کیفیت یہ تھی اسلام لانے کے بعد ساری رات روتے رہتے، قرآن کی تلاوت کرتے رہتے. کیا بدل گیا یار معاملہ. سوچا کبھی اسلام ابو جہل کا بیٹا ہے اور سرکار دو عالم کا ایک مرتبہ کلمہ پڑھا ہے، بس کلمہ پڑھ کے یہ کیفیت آ گئی کہ ساری کی ساری رات قرآن کھول کے روتا رہتے، نفل پڑھ پڑھ کے روتا رہتے. اور پھر یمامہ کی سرزمین میں دشمن سے لڑے، اور دشمن جنہوں نے نبوت کا الگ اعلان کر سے لڑتے رہے، لڑتے لڑتے زخمی ہو گئے، اور زخمی ہوتے ہی گر گئے. اور ایک پانی والا آدمی نے کہا تو کہا پانی. وہ پانی لے کے قریب آئے تو ایک اور زخمی کی آواز آئی پانی. منہ بند کریے، پہلے میرے بھائی کو پلا دو. انسان کے زخموں سے چور ہے، جسم ٹوٹا ہوا ہے، کٹا ہوا ہے، خون بہہ چکا ہے، پانی کی طلب ہے. لیکن وہ پانی کہتے بھی ہیں پانی، وہ پانی قریب لاتا ہے، لیکن جیسے ہی پیالہ کا پانی کا منہ کے قریب آتا ہے ساتھ ایک اور بھائی کہتا ہے پانی، کہتے نہیں پہلے اس کو پلا دو. تو اس کی طرف پھر اگلے کی طرف جاتا ہے. جب واپس آتا تو یہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہوتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے حوض کوثر کے جام لے کے جو کھڑے ہو، پھر انہیں دنیا کے پانی کی کیا ضرورت ہے. تو یہ وہ لوگ تھے اسلام میں ایسے پورے طریقے سے داخل ہوئے، پھر پلٹ کے دیکھا نہیں کیا تھا، پھر اسلام میں آئے تو اسلام کے فدائی بن گئے. قرآن پاک سامنے رکھ کے روتے رہتے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے، رب کو یاد کرتے رہتے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائے اور دین حق دین اسلام میں کامل و مکمل طریقے سے شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. چلیے جی. شیطان کی عبادت نہ کیجیے. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. کیا میں نے تمہیں یہ تاکیدی حکم نہیں دیا تھا اے اولاد آدم کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، بلا شبہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں تاکیداً فرمایا شیطان سے بچو، یہ اس کی عبادت نہ کرنا، اس کا حکم نہ ماننا. حکم ماننا ہے تو رحمان اللہ کا حکم ماننا ہے، ہمیں شیطان کا حکم نہیں خدا کا حکم ماننا ہے.
ادھر آواز آتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر آذان کی، اور ادھر کسی غلط جگہ کی آواز آتی ہو، کوئی دوست کہے آؤ فلاں غلط جگہ جاتے، ایمان والا کہتا ہے نہیں مجھے تو اللہ کی آواز آ رہی ہے، میں ادھر جاؤں گا۔ تو آئیے اللہ کہتا ہے میں نے تم سے تاکیدی طور پر کہا ہے شیطان کی عبادت نہ کرنا، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، تمہارے ایمان کو ضائع کر رہا ہے، تمہارے دین کو ضائع کر رہا ہے۔ پوچھئے ان سے جو دنیا سے چلے گئے۔ ہاں اب ہم تو یہاں ہیں نا، ہمیں تو خیال ہی نہیں ہے، روزانہ اعلان سنتے ہیں فلاں چلا گیا فلاں چلا گیا، لیکن خیال ہی نہیں ہے کہ ہم نے بھی جانا ہے کہ نہیں جانا۔ انسان ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، اس کی بیوی اس کے سامنے فوت ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی اسے یہ نہیں احساس ہوتا کہ میں نے مرنا ہے، کہتا نہیں میری بڑی زندگی، میری بڑی بس یہ چلی گئی میری بڑی زندگی۔ وہ کیا زندگی ہے اگلے سانس کا پتہ نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ انسان یہ اتنا دنیا میں ہے تو مگن ہو جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے میں نے تم پہ تاکیدی طور پر کہا ہے شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تمہاری نعمت ایمان کو ضائع کرے گا، تمہارے دین کو ضائع کرے گا، تمہارے اندر جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ذوق و شوق ہے اس کو کم کرے گا۔ اس کی پیروی نہ کرنا، اللہ ذوالجلال کی رحمتوں کے پیچھے آ جانا۔ آئیے اللہ کی رحمتوں کے پیچھے آتے ہیں، رب تعالیٰ کے لطف و کرم کے سوالی بن جاتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کی مہربانی کا سوالی بنتا ہے رب تعالیٰ اس کی جھولی بھر دیا کرتا ہے۔ تو ہم مسلمان ہیں، شیطان کی پیروی نہیں کرتے۔ چلیں جی، نماز پڑھنے والے کو چاہیے کہ وہ نماز میں شیطان کے لیے کچھ نہ کرے۔ عن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال لا يجعل احدكم للشیطان شيئا من صلاته يرى ان حق عليه ان لا ينصرف الا عن يمينه لقد رأيت النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثیرا ينصرف عن يساره۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی اپنی نماز میں شیطان کے لیے کچھ نہ بنائے، یہ کہ نماز پڑھنے والا خیال کرے کہ اس پر واجب ہے کہ صرف دائیں طرف سے پھرے، حالانکہ میں نے اکثر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بائیں طرف پھرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہاں یہ نماز میں شیطان کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ شیطان بڑی کوشش کرتا ہے، ہر کام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے پیروی سے روکتا ہے۔ شیطان کی یہ کوشش ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہ کریں۔ اب نماز پڑھتے ہیں نا، امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں تو نماز پڑھاتے وقت دعا کے لیے نمازیوں کی طرف منہ کرتے ہیں، بعد میں فرض نماز کی طرف نمازیوں کے لیے منہ کرتے ہیں تو کیسے گھومتے ہیں؟ ایسے دائیں طرف سے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود آتے ہیں صرف دائیں طرف سے نہیں، کبھی بائیں طرف سے بھی گھومو۔ صرف دائیں طرف سے گھومنا انسان کو یہ صرف شیطانی عمل بنا دیتا ہے۔ فرماتے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بارہا دیکھا وہ کبھی دائیں گھومتے کبھی بائیں گھومتے تھے۔ تو یہ کہنا کہ صرف دائیں طرف سے گھومنا ہے ہم پر لازم ہے، تو یہ ہم پر لازم کس نے قرار دیا بھائی؟ ہم اگر کسی کو دیکھا دیکھی دیکھتے ہیں کہ پہلے ایسے گزرے پہلے ایسے گزرے، پہلے ہمارے پاس تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تو ہمیں کبھی ایسے دائیں طرف گھومنا چاہیے، کبھی ہمیں بائیں طرف گھوم لیں، کوئی حرج نہیں ہوگا، دل کو اطمینان ہوگا۔ جو ائمہ ہیں، جو مساجد میں ہیں، نماز پڑھانے والے ہیں، جب وہ نماز کے بعد دعا مانگتے ہیں ادھر سے نہیں کبھی ادھر سے بھی گھوم کے، منہ نمازیوں کی طرف منہ کرنا ہے نا، کبھی ادھر سے کرنے کی بجائے ادھر سے کر دیں، پورا نمازیوں کی طرف منہ کر کے دعا مانگ دیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ شیطان کے شر سے بچ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے مالا مال ہو جائیں گے۔ تو آئیے نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ مبارکہ پر چلتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ پر چلتے ہیں۔ امام نماز جو ہے وہ کبھی ایسے گھومتا ہے تو کبھی ایسے گھومتا ہے، تو کبھی ایسے گھومنا چاہیے کبھی ایسے گھومنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے صرف ایسے گھوم جانا یہ شیطانی عمل ہو سکتا ہے۔ ہاں آئیے ہم سب کو نبی کریم کے طریقے پر چلنا ہے۔ آپ اکثر ایسے بھی گھومتے تھے تو ہم سب کو کبھی ایسے بھی گھوم کر مانگنی تو دعا ہی کہنا اللہ سے، نمازیوں کی طرف منہ کر دینا ہے۔ نمازیوں کی طرف منہ کر کے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ تو آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیں۔ سود کھانے والوں کو شیطان چھو کر پاگل بنا دیتا ہے۔ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس
ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ جو کھاتے ہیں سود وہ نہیں کھڑے ہوں گے مگر جس طرح کھڑا ہوتا ہے وہ جسے پاگل بنا دیا ہو شیطان نے چھو کر، یہ اس لیے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ تجارت سود کی طرح ہے، حالانکہ حلال فرمایا اللہ تعالیٰ نے تجارت کو اور حرام کیا سود کو۔ بس جس کے پاس آئی نصیحت اپنے رب کی طرف سے تو وہ سود سے رک گیا تو اس کے لیے ہے جو گزر گیا، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اور جو لوٹ آیا سود کی طرف تو وہ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب سود کھانے والا یہ انسان کبھی کسی کو پاگل دیکھتا ہے نا، کھڑے ہوں تو پاگل ہوتا ہے، وہ کوئی یوں کام کرتا الٹا کام اپنی زبان میں کہتے ہیں بونگیاں مار رہا ہے، پاگل ہے، کوئی کام سیدھا نہیں کرتا۔ تو قیامت کے دن جب اٹھیں گے نا تو سود خار کی یہ حالت ہوگی، پاگلوں کی طرح ہوگا۔ جو دنیا میں سود کھاتا ہے نا پاگل بنا ہوگا، باقی لوگ ہوش میں، یہ پاگلوں کی طرح ہوگا، دور سے پہچانا جائے گا یہ سود خور ہے۔ تو اللہ کے ارشاد فرماتا ہے وہ تو پاگلوں کی طرح، جیسے کسی کو شیطان نے، جیسے وہ کسی کے جن چمڑے، کسی کو وہ جنات کا اثر ہو تو وہ عجب سا ہو جاتا ہے، عام آدمی وہ ہوتے ہوئے عام آدمی کی طرح نہیں ہوتا، طرح طرح کی باتیں کرتا جب کرتا ہے، تو یہ اس کی نشانی ہوگی کہ قیامت کے دن اس کی حالت اور ہوگی۔ سود نہیں کھاتے، اللہ فرماتا رک جاؤ گے پچھلا معاف، سچے دل سے رک جاؤ گے پچھلا کھاتا معاف، کتنا کریم ہے کتنا رحیم ہے، کہتا ہے رک جاؤ سود کھانے سے، جب رک جاؤ گے تو سچے دل سے پچھلا معاف ہو گیا، آئندہ سے بچو، اور اگر پھر آئندہ سے تم نے شروع کر دیا پھر تو جہنم ہی جہنم ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ بنائے۔ رزق تو جتنا اللہ نے لکھا ہے نا اتنا ملے گا، جتنا اللہ نے رزق لکھا ہے اتنا ملے گا، نہ کم نہ زیادہ۔ اگر اللہ نے کسی کے مقدر میں لکھا ہے کہ اس کو 1000 روپیہ رزق ملنا ہے، آج کے دن اس کو 1000 ملے گا تو اس کو 1000 ہی ملے گا، نہ 1000 سے 1 روپیہ کم، نہ 1000 سے 1 روپیہ زیادہ۔ اب بندے کی مرضی ہے وہ حلال طریقے سے لے لے یہ حرام طریقے سے لے لے، ملے گا اس کو 1000 ہی۔ تو ہمیں حلال طریقے سے نہیں لینا چاہیے، حلال سے لینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، حرام سے بچائے۔ حرام جو کھاتا ہے تو جس کا جسم ہی سارا ایسا ہو جائے تو اللہ تعالی مہربانی فرمائے، یہ حلال کھانے والے اور حرام کھانے والے کے یہ خون میں، یہ گوشت میں فرق ہوتا ہے۔ عام آدمی کو فرق نظر نہیں آتا، کہتا ہے ایک جیسا ہے، لیکن نہیں، حلال کھانے والے کا گوشت اور ہوتا ہے، حرام کھانے والے کا گوشت اور ہوتا ہے۔ حلال کھانے والے کا خون اور ہے، حرام کھانے والے کا خون اندر اور ہے، اس میں فرق ہے۔ اور جب فرق ہوگا تو قیامت کے دن جو حلال کھاتا رہا ہے اس کو آگ نہیں چھو سکتی۔ کچھ آگ پروف ہوتے ہیں، آتے نا آگ پروف ہے، بعض گڑیاں ایسی ہیں کہ وہ آگ پروف ہیں، کچھ واٹر پروف ہیں، کچھ آگ میں بھی نہیں جلتی۔ جدید دور آ گیا نا، آگ میں پھینکیں وہ نہیں جلتی، ان کو کچھ نہیں ہوتا۔ بعض چیزیں آگ میں پھینک دیں گے وہ ٹھیک ٹھاک ہیں، ان کو آگ نہیں لگتی، وہ آگ پروف ہیں۔ اسی طرح جو بندہ رزق حلال کھاتا رہتا ہے اس کا جسم آگ پروف ہو جاتا ہے، اسے آگ کچھ نہیں کہہ سکتی۔ اور جو حرام ہے اس کو تو وہ پھڑکتی ہے۔ بعض ایسی چیزیں ہیں، بعض ایسے کپڑے ہیں کہ وہ دور سے آگ ان کی طرح لپکتی ہے، اور بعض کو آگ لگائیں بھی تو کچھ نہیں ہوتا، کپڑے ایسے بن گئے ہیں۔ اسی طرح بندہ مومن، بندہ کا گوشت جو ہے ایسا ہوگا، جو حرام کھاتا ہے اس کو تو آگ پکڑتی ہے سیدھا، جیسے پٹرول اس پہ پہلے ہی پڑا ہوا ہو، اور دوسرا ہے اس کو آگ قریب نہیں آتی کیونکہ وہ حلال کا ہے۔ تو جہنم کی آگ حرام والے کو کھینچتی ہے، اسے اپنی طرف کھینچتی ہے۔ تو آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، خالق و مالک ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں غالباً، میں اب غالباً کا لفظ کہہ رہا ہوں، شیخ احمد رفاعی رحمت اللہ علیہ، آپ نے ارشاد فرمایا
اور اس کی تشریح شاید احیاء العلوم میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی کہ بندہ جب توبہ کر لے کسی گناہ سے تو پھر کوشش کرے، گناہگار پہلے جو غلطیاں کرتا ہے توبہ کرے، پھر کوشش کرے، باقی توبہ کی شرطیں ہیں نا، پھر کوشش کرے کہ جو جسم حرام کے ساتھ پرورش پایا تھا آہستہ آہستہ وہ گھل جائے، وہ اتنے روزے رکھے، اتنا کرے کہ جسم اس کا بالکل، پھر اس کے بعد حلال کے ذریعے اپنے جسم کو وہ توانا کرے. تو یہ وہ کہتے ہیں ایسے کیا ہوتا ہے کہ انسان کے پہلی حیثیت ختم ہو جاتی ہے، نئی چیز آ جاتی ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے. یہ بڑوں کی بڑی باتیں ہیں، کتنی عظیم باتیں ہیں. کہتے ہیں آ جاؤ اپنے پہلے جسم کو ہی گھلا دو، روزے رکھ کر اپنے آپ کو اس عالم میں مبتلا کر کے مشقت میں، اگر پہلے ایسا کوئی خدا نہ خواستہ ایسا تو اپنے جسم کو وہ بالکل ہڈیاں ہی ہڈیاں رہ جائیں، پھر اس کے بعد دوبارہ کھا کر اس کو دوبارہ توانا کرو، تاکہ اللہ سے عرض کرو یا اللہ جتنا ہم کر سکتے تھے کر لیا، باقی تیری مہربانی ہے، تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں مالا مال فرما. تو اللہ تعالی ہم سب کو ایسے نفوس قدسیہ کے ارشادات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.